الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تبلیغ و دعوت کی یہ عظیم اور عالی محنت جس میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ساری امت کو لگانا چاہتے ہیں، امت کا ہر فرد اس محنت میں لگے، ہم خود بھی لگے رہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی ہماری بھی اور ساری امت کی دنیا و آخرت بنا دے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ دنیا سنورنے کے معنی کیا ہے؟ کہ دنیا میں سکون ملے، چین ملے، اطمینان ملے، دنیا میں عزت ملے، دنیا میں راحت ملے، دنیا میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے ہم پیار کرنے والے، محبت کرنے والے بن جائیں۔
اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہماری کمائیوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، بے برکتی ختم ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگے اللہ ہم کو دے دے، دعائیں قبول ہو جائے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے دشمنی کی زندگی گزارے؟ کوئی چاہتا ہے؟ آج ہم سب جانتے ہیں میاں بیوی میں محبت کم ہو گئی ہے۔ بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے۔ گھر محل جیسا ہے لیکن سکون نہیں۔ در و دیوار شاندار ہے، فرنیچر بہت اچھا ہے، انٹیریئر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ بیڈ روم ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ شوہر پریشان کرتا ہے، شوہر کہتا ہے بیوی پریشان کرتی ہے۔ اولاد ماں باپ سے شاکی ہے، ماں باپ اولاد سے شاکی ہے۔ ماں باپ پریشان ہے کہ ہماری اولادوں کو نہیں پوچھتی، محبت نہیں کرتی۔ اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ ہمارا حق ادا نہیں کرتے۔ تو گویا کہ دنیا میں ہے سب کچھ، لیکن اندر کی جو باتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ ہر آدمی کہتا مولانا سکون نہیں ہے، سکون ندارت ہے۔ مالدار بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ یعنی کہ صاحب مال والا تو بہت سکون میں ہے، غریب پریشان، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا بڑا مالدار ہے اتنا پریشان ہے۔ تبلیغ کی برکت سے الحمدللہ دنیا کے ہر بر اعظم میں اللہ نے جانے کا موقع دیا، توفیق دی۔ بڑے بڑے کروڑ پتی نے ارب پتیوں سے ملاقات، عربی اور عجمی دونوں طرح کے لوگوں سے۔ جن لوگوں کی زندگی میں دین نہیں ہے ان سے ملاقات جب ہوتی ہے تو تنہائی میں، خلوتوں میں بات چیت جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں یا شیخ واللہ عندنا جمیع الحاجات من المأکولات والمشروبات والملبوسات والمشروبات والمسکونات وعندنا مئات ملايين من الدراهم والدولارات ولكن لا نقتحل بنوم طول الليل نتقلب على فرشنا كالسليم الذي لدغته الحية وليس لنا قرار في النهار ولا طمأنينة ولا راحة۔ تو کہنے لگے ہمارے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، رہنے کے لیے شاندار محل محلات ہیں، کھانے کے لیے سونے کے لقمے ہیں، سونے کے لیے حریر و ریشم کی بستریں ہیں، حشم خدم نوکر چاکر پڑے ہوئے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے شاندار کروڑ کی سواریاں ہیں، لیکن مولانا سکون نہیں ہے۔ رات کی نیند حرام ہے، دن کا چین حرام ہے، سکون سے زندگی خالی ہے۔ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہے، لیکن جو چیز ہونی چاہیے، جسے زندگی کا مزہ آتا ہے، زندگی کا لطف آتا ہے، وہ چیز زندگی میں نہیں ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اگر کوئی چاہتا ہے شرین آئے، ٹینشن دور ہو جائے، اور سب لوگ کہتے ہیں ہمارا ٹینشن، چھوٹا کیا بڑا کیا، عورت کیا مرد کیا، جوان کیا بوڑھا کیا، امیر کیا غریب کیا، سب کی زبانوں پر یہی ہے کہ ٹینشن ہے، ٹینشن۔
سکون نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اور عجیب انداز سے کہتا ہے، توجہ دلا کے کہتا ہے، متنبہ کر کے کہتا ہے، اللہ۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ آتا ہے اللہ۔ اللہ کے معنی توجہ سے سنو، ہماتن گوش ہو کے سنو، ہر طرف سے نگاہ پھیر کے ہماری بات سنو۔ وہ مالداروں کہاں مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ تاجروں تجارت کے پیچھے کہاں بھاگ رہے ہو، وہ سیاست دانوں، وہ حکومت والوں کہاں بھاگ رہے چین کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں۔ یہ ساری چیزوں میں اللہ نے چین و سکون نہیں رکھا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین و سکون ہے۔ اللہ بذکر اللہ، علماء کو پتا ہے یہاں تطمئن القلوب بذکر اللہ کہا جاتا تب بھی ٹھیک تھا، لیکن بذکر اللہ کو مقدم کیا، تطمئن کو بعد میں لکھا، بعد میں کہا، تقدیم و تاخیر کر دی۔ اس کے معنی جب جس کو مقدم ہونا ہے اس کو مؤخر کر دیا، جس کو مؤخر کرنا ہے اس کو مقدم کر دیا، تو حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی یاد ہی میں ہی لگانا پڑے گا، بھی نہیں اس میں بھی چین ہے، اس میں بھی چین ہے، اس میں بھی سکون ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی یاد ہی میں سکون ہے۔ اللہ کی یاد کے معنی وہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ ایک تو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم صبح و شام کرتے ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ، یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے بھی بڑے فائدے اور نفع ہیں۔ لیکن اصل ذکر کیا ہے جو مطلوب ہے؟ فرمایا اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ کا حکم جس وقت بندے کی طرف جس حال میں آئے اس حکم کو پورا کر لینا، جی چاہے نہ چاہے، حالات موافق ہو یا موافق نہ ہو، ہر صورت میں وہ حکم پورا کر لے۔ فرماتے یہ اصل ذکر ہے۔ کل مطیع ذاکر، کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا وہ ذاکر ہے۔ جس وقت جو حکم آئے اس کو پورا نہ کیا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے لیکن وہ ذکر وہ حکم پورا نہیں کر رہا ہے تو وہ ذاکر نہیں ہے، وہ غافل ہے۔ میں سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جلدی سمجھ میں آئے گی۔ ہم بازار جا رہے تھے، باہر جا رہے تھے، سامنے سے ایک بے پردہ لڑکی آ گئی، آریات کاسیات مائلات ممیلات کا مزاح بن کر، آدھے کپڑے بدن پر ہے، آدھا بدن خالی ہے، بے حیائی کی شکل میں سامنے آ گئی۔ اس وقت کا ذکر یہ ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہو ایمان والوں سے کہ نگاہ نیچے رکھیں۔ اس وقت کا ذکر نگاہوں کا نیچے جھکا لینا ہے۔ اگر نگاہ نیچے جھک گئی، آدمی نے پہلی نگاہ پڑ گئی پھر نگاہ بھی جھکا لیتا ہے، فرماتے ذاکر بندہ ہے، اس نے قرآن کے اس حکم پر عمل کیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اس کے برخلاف سامنے جو بے پردہ آئی ہے اسے دیکھ بھی رہا ہے اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور زبان پہ سبحان اللہ بھی ہے، دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ ارے بولو نا، غافل ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں، زبان پہ سبحان اللہ اور آنکھیں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، تو یہ غافل انسان ہے، غافل ہے۔
جس وقت جو حکم اللہ کا آ رہا ہے اس وقت وہ حکم پورا کرو. طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ہم کریں گے وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں نبی کے طریقے پر، تو ذاکر ہو. ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، عصر کی نماز کی اذان ہو گئی، گاہک لائن سے کھڑے ہوئے ہیں. بتائیں کہ اتنے گاہکوں کو سودا بیچوں گا تو 20,000 کا فائدہ ہوگا، لیکن اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آواز کان میں پڑ گئی. اس وقت کا ذکر یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے بیٹھو وہاں، کاروبار کرو. کہہ دو گاہکوں سے بھئی اذان ہو گئی ہے، اب میں سودا نہیں بیچ سکتا، میرے اللہ نے مجھے بلا لیا ہے اپنے گھر پر، اس وقت مجھے مسجد میں جانا ہے اور جا کے نماز پڑھنی ہے. آپ کو سودا لینا ہے، جلدی میں ہے، اور دکانیں بازار میں کھلی میں جا کے سودا لے لینا. اگر میری ہی دکان سے سودا لینا ہے آپ کو 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑے گا. اس وقت دکان چھوڑ کر، دکان بند کر کے، جو بھی شکل ہو وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر جا کے اپنا کاروبار چلاتا ہے. تو یہ ذاکر بندہ ہے. ایک آدمی اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، دفتر میں بڑا آفیسر ہے. ایک عورت آتی ہے اپنا کوئی مسئلہ لے کے، وہ کہتی ہے کہ میرا فلاں مسئلہ آپ سے متعلق ہے، آپ دستخط کر دیں گے تو میرا یہ فلاں کاغذ جو ہے وہ میرا کاغذ سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ دستخط کریں. اس وقت اس کی ذکر یہ ہے کہ وہ یوں یہ نہ دیکھے کہ عورت ہے کہ مرد ہے، یہ غریب ہے کہ امیر ہے، مجھے اس پر دستخط کرنا ہے، اس کی تنخواہ میں حکومت سے لیتا ہوں. دستخط کر دیتا ہے انصاف کے ساتھ. یہ ذاکر بندہ ہے. اگر کہتا کہ نہیں دستخط کرنا ہے تو مجھے 10,000 روپیہ دینے پڑے گے، یہ رشوت ہے، حرام ہے، یہ حرام خور ہے، انسان ہے. پیسہ لیتا حکومت سے، اپنی نوکری کا سیلری لیتا ہے اور یہاں رشوت لے رہا ہے، یہ حرام ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کہتے ہیں الا سنو کان کھول کے. میں ترجمہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سن رہے ہیں، لیکن ترجمہ کر رہا ہوں میں کہ ادا کے معنی توجہ سے سنو، دھیان دو اس بات پر. کیا؟ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. آپ نے 50,000 روپے رشوت لے لی، 50,000 روپے جھوٹ بول کے کما لیا، خوش ہو گئے، اوہو آج 50,000 روپے آ گئے، جھوٹ بول کے 50,000 روپے آ گئے، رشوت کے راستے سے لے لیا، اور گھر میں گئے، میاں بیوی جھگڑا ہو گیا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا، یا کبھی بیوی پلنگ سے نیچے گر گئی. اب مسئلہ کیا ہوا؟ بیوی کے سارے کام اس کو کرنے پڑیں گے اور بیوی کو استنجا خانہ سے لے جانا پڑے گا، بچوں کی خدمت اسے کرنی پڑے گی. 50,000 کے بجائے 1,00,000 روپے کا خرچہ بھی آ جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں اس طرح کما لیں گے تو ہو جائے گا، کہ نہ، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں برکت ہے. تھوڑا کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، دلوں میں ٹھٹن نہیں آئے گی، دلوں میں دشمنی پیدا نہیں ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں دین پر چلنے کا نفع مرنے کے بعد ہے، یہ اصل مصیبت ہے. ٹھیک ہے، دین پر چلنے کا نفع تو مرنے کے بعد ہے ہی، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، حور و غلمان ملیں گے، محلات ملیں گے، شہد کی نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہریں ملیں گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا، اللہ کے نبی کے دستے مبارک سے جامع کوثر ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ ملے گی، آپ کی سفارش نصیب ہوگی. بے شمار نعمتیں
فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی بشر کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی بشر کے کان نے نہیں سنے، کسی بشر کے دل و دماغ پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال اہل جنت کو فرمائیں گے۔ یہ تو مرنے کے بعد تو ملے گا ہی انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے جن حالات سے ہم پریشان ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولانا اللہ کا کرم ہے، بہت آرام سے ہے، بیوی بھی بڑی اچھی ملی، بیوی کے شوہر اچھا ملا، ماں باپ کے اولاد اچھی ملی، اولاد کے ماں باپ اچھے ملے، پڑوسی اچھے ملے، خاندان میرا پیارا ہے۔ ہر آدمی کو یہ ضرور چاہیے، لیکن لوگوں کو نہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صاحب ان مسائل کا حل کہاں ہے، سولوشن کیا ہے۔ یہ سارے جو مسئلے سے ہم گزر رہے ہیں، ان مسئلوں کا حل کہاں ہے؟ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل، من عموم کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے کہا جا رہا ہے، امیر ہو، غریب ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، کالا ہو، گورا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی ہو، من عمل صالحا، کہ جو عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مردوں میں کوئی مرد ہو، عورتوں میں کوئی عورت ہو، کوئی عمل کرے، عمل آگے کیا کہا، وہ مؤمن، وہ مومن بھی ہو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں عمل کی قیمت ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ایمان نہیں ہے پہاڑوں جیسے عمل کرو، اس کا کوئی وزن نہیں، ہباء منصورا، جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، غبار ہوتا ہے، اس طرح وہ عمل بے قیمت ہو جاتا ہے۔ بے ایمان جتنا چاہے بڑا عمل کرے، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت کے اعتبار سے عمل کا جو وزن ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ایمان دیا، مانگا تھا ایمان، یہ مسلمان گھر میں اللہ مجھے پیدا کرنا، مانگا تھا؟ مانگا کچھ نہیں تھا، اللہ نے خود پیدا کر دیا۔ ہماری جو قیمت ہے میرے دوستو، وہ ایمان ہی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نہیں، عہدوں کی وجہ سے نہیں، کرسی کی وجہ سے نہیں، شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، بڑی بڑی تجارت کی منڈیوں کی وجہ سے نہیں، وزارتوں اور حکومتوں کی وجہ سے نہیں، ہم میں سے ہر آدمی کی قیمت وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ہر بات یقینی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی، ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ملا کر ترجمہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، حدیثوں کو چھوڑ کر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، ارے نماز نہیں پڑھ سکتا حدیثوں کو چھوڑ کر کوئی آدمی۔ فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے، قرآن میں بتاؤ کہاں ہے؟ ظہر کی 4 ہے اور یہ پہلے 4 سنتیں، بعد میں اس طرح قرآن میں کہاں ہے؟ عصر کی مغرب کی 3 ہے، قرآن میں کہاں ہے؟
پہلے قیام ہے، اس میں قرات ہے، رکوع ہے، قوما ہے، 2 سجدے، پھر بیچ میں جلسہ ہے، پھر قاعدہ ہے، تحیات ہے. قرآن میں کہا ہے؟ یہ تو حدیث بتائے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم کو قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی جو دے دے لے لو، اور نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ. قرآن حدیث کو ملائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. میں پہلے حدیث کی بات کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. جو ایمان و اعمال والے پکے ہیں وہ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، اور جو بے ایمان ہیں، ایمان کے بغیر مرے، وہ سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. یہ بھی ہمیشہ کے لیے جائیں گے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جائیں گے. لیکن بعض ایمان والے جنہوں نے اعمال نہیں کیے، یا اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، شراب پی، زنا کیا، چوری کی، نمازیں چھوڑی، زکوٰۃ ادا نہ کی، حج نہ کیا، روزے نہیں رکھے، معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کی، مر گئے، اللہ نے وہاں معاف بھی نہ کیا، تو یہ بھی جہنم میں چلے جائے، لیکن وقتی طور پر جائے. اور جو لوگ بے ایمان تھے، غیر مسلم تھے، وہ جہنم میں ان ایمان والوں کو جو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، ان سے کہیں گے ما اغنا عنکم قولکم لا الہ الا اللہ. تم کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور تم ہم کو کہتے تھے کہ ہم جو مسلمان نہیں ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے، تم جنت میں جاؤ گے. لیکن آج تم بھی جہنم میں ہمارے ساتھ. کیا قصہ ہے؟ کیوں آ گئے؟ تمہارا کلمہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تمہارا کلمہ تمہارا کام نہیں بنا رہا ہے. کیوں آئے جہنم میں؟ کیا وجہ ہو گئی؟ جب یہ بے ایمان اہل ایمان کو تانا دیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی. اللہ کہیں گے اچھا میرا کلمہ پڑھنے والے کو تم تانا دے رہے ہو، بے ایمانو. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان سب کو جہنم سے نکالا. سب جہنم سے نکالے جائیں گے، اور ایک نہر ہوگی، نہر حیات کے نام سے، ان میں وہ غسل کریں گے تو سارا بدن صحیح ہو جائے گا. جہنم میں جانے کی وجہ سے جو بدن میں اثر آیا تھا، وہ سارے جہنم کے اثرات ختم ہو جائیں گے. یہ اثر باقی رہے گا پیشانی پر. وہ کیا ہوگا؟ جہنمیون. یہ لکھا ہوگا جہنمیون. جب ایک جنت میں جائیں گے تو جو پہلے سے جنت میں گئے ہوئے تھے، جن کو دخول اولی نصیب ہو گیا تھا، ایمان کامل کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، وہ کہیں گے او ہو جہنمیون، کیسے تھی جہنم؟ یعنی پکارے کہ جہنمیون کہتا ہے. تو اللہ سے کہے گے اللہ جنت میں تو آ گئے، لیکن ہمارا نام جہنمی پڑا ہوا ہے. جہنمیوں کہہ کر جنت والے کو پکار رہے، اللہ اس کو بھی ہٹا دے. کہنا کہ جنت میں آتا ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ جنت میں نہر ہوگی، اس میں کہیں گے غسل کرو، اس کے بعد وہ چیز بھی ہٹ جائے گی. اب پتہ نہیں چلے گا کہ کون ڈائریکٹ جنت میں آیا تھا اور کون ویا آیا تھا. ویا جانتے؟ ویا بھی ایک کلاس کا ہوتا، ویا پتہ نہیں چلے گا پہلے کون جنت میں سیدھا آیا تھا، کون جہنم سے گزر کر آیا تھا. اس وقت جو ہے جتنے بے ایمانوں نے تانا دیا تھا ایمان والوں کو، یہ کہہ کر کہ ما اغنی عنکم قولکم لا الہ الا اللہ، وہ سب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اس وقت پتہ چلے گا ایمان والا کون ہے، ایمان کی شان کیا ہے، ایمان والے کا مقام کیا ہے. قرآن نے نقل کیا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سارے بے ایمان کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہو کے مرتے، کاش ہم کو بھی جہنم سے نکال لیا جاتا. قیمت پتہ، ایمان کی قیمت کا پتہ وہاں چلے گا، آج نہیں چل رہا ہے. تھوڑے تھوڑے سے فائدے کے لیے آدمی ایمان کے خلاف بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. یہاں تک کہ جو یتیم ہیں ان کا بھی مال کھاتا ہے اور اپنی سگی بہن کا بھی مال کھاتا ہے. آپ پوچھیں کیسے کھاتا مولانا؟ ہمارے تو کوئی کھاتا نہیں بہن کا مال. بتاؤ، ابا کے انتقال کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اپنے بہنوں کا حصہ وراثت میں دیتے ہیں؟ حساب لگا کے مولانا ابا کا انتقال ہو گیا، ہم 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، ابا نے اتنا چھوڑا ہے، ابا کی ملکیت میں مکان بھی تھا اور زمین بھی تھی اور اتنا مال بھی تھا، اتنا زیور بھی تھا. آپ شریعت کے روشنی میں ہم بھائی بہنوں کے درمیان میں تقسیم کر دیجئے. کتنے مسلمان ہیں جو جا کے علماء سے، دارالافتاء سے، مفتیان کرام سے جا کے فتویٰ لیتے ہیں، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بہنوں کو نہیں کچھ، اس لیے کہ ابا کو جو دینا تھا دے دیا ہے. شادی کے عنوان پر جہیز میں اور جوڑے گھوڑے میں زیور کی شکل میں دے دیا، اب بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے، خود کھا لیتے ہیں. دوستو مسئلہ ہے زندگی میں باپ جو دیتا ہے اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اس کا حساب نہیں ہے. مرنے کو جو چھوڑ کر گیا اس میں سب کا حصہ ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں اگر دے رہا ہے تو سب کو برابر دے، بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی سب کو برابر دے. یہ نہیں کہ صاحب ایک کو تو اٹھا کے سب دے رہا، ایک کو کچھ نہیں دے رہا، یہ ظلم ہو جائے گا زندگی میں. حدیث میں واقعہ آتا ہے، ایک ماں نے، ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو ایک غلام ہدیہ کریں. آدمی بیوی کی بات مان ہی لیتا ہے، تو ٹھیک ہے میں نے غلام اس کو ہدیہ کر دیا. بیوی نے کہا کہ نہیں، لے جاؤ حضور کی خدمت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کہ تم نے میرے بیٹے کو ایک غلام ہدیہ کیا ہے. تو نہ چلے جا کے اللہ کے نبی، میری بیوی کا تقاضا تھا میرے بچے کو ہدیہ دے، وہ غلام میں نے دے دیا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ آپ اس پر گواہ بنے تاکہ آئندہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارے کتنے بیٹے کا آپ نے تحریر کو غلام دیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی کو دیا ہے. آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے، ظلم پر اللہ کا نبی گواہ نہیں بن سکتا ہے. دینا ہے تو سب کو برابر کرو، ایک کو دینا ایک کو معروف کر دینا یہ میری شریعت نہیں ہے، میری سنت نہیں، میرا طریقہ نہیں ہے. ظلم پر نبی گواہ نہیں بن سکتا ہے. اس سے معلوم ہے کہ زندگی میں جو دو وہ سب کو برابر دو، لیکن انتقال کے بعد مورث، مرنے والا کوئی بھی ہے، اس کی وراثت میں جتنا مال دولت ہے ان سب میں سب وارثوں کا حق ہے. یہاں تک لکھا ہے، ایک واقعہ ابھی مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم سنا رہے تھے، اس بات کو کہتے ہوئے ایک آدمی کا انتقال ہوا. ایک مولوی صاحب وہاں پر موجود تھے، نیک صالح مولوی صاحب. اس مرنے والے کا کرتا نکالا گیا، اس کرتے میں جیب میں نکالا تو ایک الائچی نکلی. الائچی جانتے؟ الائچی کا تو لوگ ہے، الائچی الگ لوگ الگ. الائچی پھوڑو تو اس میں دانے نکلتے کالے کالے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ مرحوم کے کرتے کے جیب سے جو الائچی نکلی ہے اس الائچی میں بھی تمام وارثین کا حق ہے. جب الائچی میں وارثین کا حق ہے تو مکان میں نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے، پیسوں میں نہیں ہے، سونا چاندی میں نہیں ہے. لوگ کھا لیتے ہیں، کھا لو، کل حساب دینا پڑے گا. قیامت کا دن حدیث میں آتا ہے
لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما بلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قیامت کے میدان میں آدمی کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، سڑک نہیں سکتے، آگے پیچھے ہو نہیں سکتے، جب تک کہ ہر آدمی سے 5 سوال کا جواب نہ لیا جائے۔ ہر ایک سے 5 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال، زندگی کہاں لگائی؟ لوگ سمجھتے ہیں زندگی میری مولانا، میرا شوق، میرا مال میرا شوق، میری زندگی میرا شوق، میرا جسم میرا شوق۔ آج یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اللہ معاف فرمائے، لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا جسم ہمارا ہے، ہم جس کے چاہے استعمال کریں، جس کے چاہے حوالے کریں۔ اب میں کھولوں گا تو بات بہت غلط ہو جائے گی۔ بہت دیکھا سنا، لوگ اپنے جسم کو سودا کر رہے ہیں، ساری بے حیائیاں ہو گئی۔ میرا جسم ہے مولانا، میرا مال ہے، میرا جسم ہے، میری جوانی ہے، جو چاہے کرو۔ لوگ آزاد جانور سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جانوروں میں وہ آزادی نہیں ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک حیوانی مزاج ہے، حیوان آزاد ہوتا ہے، کوئی پابندی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ انسان حیوان کی طرح زندگی گزارنے پر آ گیا ہے۔ ہمارا مال ہے، جو چاہے کرے، میری زندگی جو چاہے کرے۔ اگر زندگی ہماری ہے تو حساب کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی مال میرا، حساب آپ کیوں لے رہے؟ معلوم کی زندگی میری نہیں ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ خلوتوں میں کیا کیا، جلوتوں میں کیا کیا، غمی میں کیا کیا، خوشی میں کیا کیا، سفر میں کیا کیا، حضر میں کیا کیا، اندھیروں میں کیا کیا، اجالوں میں کیا کیا، غصے میں کیا کیا، محبت میں کیا کیا، سارا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھلائی تم نے کبھی کی ہے دنیا میں، وہ بھی سامنے لائی جائے گی، اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ ذرہ برابر بدی و برائی و شر کا کام کیا ہے، وہ بھی سامنے لائی جائے گی اور اس کی سزا دی جائے گی۔ اگر آخرت کا مسئلہ نہیں ہوتا، حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی۔ جانور کے تبلیغ ہے، چرندوں پرندوں کو تبلیغ ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، کتاب ہے، نبی ہے۔ ہم ہی تو مکلف ہیں، انسان و جنات، ذمہ دار ہم ہیں۔ جو کچھ دنیا کی زندگی میں کریں گے ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ زندگی کہاں لگائی، اور زندگی میں خاص طور سے جوانی، علماء فرماتے ہیں جوانی زندگی کا جوہر ہے، جوہر، وہ سارا اور خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ جوانی میں جو کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے۔ جوانی میں طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، عزائم ہوتے ہیں۔ جوانی میں جو کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا کرے گا؟ مسجد تک بھی آنا مشکل ہے بڑھاپے میں، اللہ کی زمین پر سجدہ کرنا مشکل ہے، زمین پر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ تو جوانی کا الگ سے حساب لیں گے۔ یہ نہ کہو صاحب جوانی میری ہے، جو چاہے کرو، میری خواہش ہے۔ عام طور سے لوگ جوانی میں پھسلتے ہیں، بڑھاپے میں روتے ہیں۔ جوانی کے پھسلے ہوئے قدم آدمی کو بڑھاپے میں رلاتے ہیں۔ اسے فرمایا جوانی کو سنبھال کے رکھو۔ جوانی میں اگر جوانی کی حفاظت کی، کل قیامت کے میدان میں جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ دیں گے، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ جوان بھی ہوں گے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ جو اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے، جوانی کو ضائع نہ کرے۔ ایسے جوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ کا فرمائے۔ جوانی کا حساب ہوگا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا، یہ بھی حساب ہے۔
مال کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب ہے۔ عام طور سے اللہ معاف فرمائے اس بارے میں لوگ غفلت میں ہیں، کمانے کی سورسز کیا ہے، وسائل اور اسباب و ذرائع کیا ہے، نہیں دیکھتے، بس مال 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 آنا چاہیے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جھوٹ سے آئے، سچ سے آئے، دھوکے سے آئے، ظلم سے آئے، کسی طرح آئے مولانا مال آنا چاہیے۔ ایک شہید آدمی دو دو تین آدمی کو بیچ دیتا ہے، کہتا بہت مال کما لیا۔ لوگ دھوکے دیتے ہیں، دھوکہ دے کے مال کماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور دھوکہ دینے جھوٹ بولنے کو فن سمجھتے ہیں۔ فن بہت ماشاءاللہ ماہر ہے، بہت ذہین ہے کہ ایک چیز ایک 10 لاکھ کی ہے، اس سے 50 لاکھ کمائے جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے۔ مال کہاں سے کمایا حساب ہوگا، اور مال کمانے کے بعد کہاں خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، جہاں خرچ کرنا وہاں کیا یا جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کیا، یا جتنا خرچ کرنا تھا اتنا کیا، اس سے زیادہ کیا، اسراف کیا، فضول کیا، تبذیر کی، یہ ساری باتوں کا سوال ہوگا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو کمانے میں بھی احتیاط کرے، خرچ کرنے میں بھی احتیاط کرے، کماتے ہوئے سوچے میں کما رہا ہوں تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا، خرچ کرتے ہوئے سوچے کہ ایک ایک پائی میں جہاں خرچ کر رہا ہوں اس کو اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ آزاد نہیں ہے مومن و مسلمان، آزاد نہیں ہے، آزادی غیروں کے لیے ہے۔ وہ پانی پیے، شراب پیے، چائے پیے، شراب پیے، چاہے وہ کپڑا پہنے کاٹن کا یا کپڑا پہنے حریر و ریشم کا، وہ آزاد ہے، ان کے لیے آزادی ہے۔ ہمارے لیے پابندی ہے، پہننے میں پابندی ہے۔ کیا پہن رہے؟ ریشم تو نہیں پہن رہے، کوئی ایسا گیرو رنگ کا کپڑا تو نہیں پہن رہے، چاندی سونا تو ہاتھوں پیر میں نہیں پہن رہے، چاندی سونے کے برتن میں کھانا تو نہیں کھا رہے۔ یہ پابندی ہمارے لیے، مسلمان کے لیے، مسلمان آزاد نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم سونے جاگنے میں آزاد نہیں ہے۔ عشاء سے پہلے سونا صحیح نہیں ہے، اذان فجر کے بعد سونا صحیح نہیں ہے۔ عشاء پڑھ کے سوئیں گے اور فجر کی اذان پر اٹھ جانا پڑے گا، سو نہیں سکتے کہ نہیں صاحب میں رات دیر سے سویا تھا لہذا میں صبح ہی اٹھا، کتنے بجے؟ 11 بجے، 11 بجے اس کی صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز گول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز فجر پڑھ کر بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کے سارے کام رحمان اپنے ذمے لیتے ہیں، اور جو آدمی فجر کی نماز چھوڑ کر جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ شیطان کا جھنڈا لے کے کیا کام کر آئے گا؟ تو میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تبلیغ و دعوت کی محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا بھی بناؤ، آخرت بھی بناؤ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان کے ساتھ اعمال کی قیمت ہے، ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سارے بے ایمان جو مرے ہیں اور جنہوں نے جہنم جا کر اہل ایمان کو تانا دیا تھا، وہ کہیں گے ما اغنی عنکم قولکم لا الہ الا اللہ، جب ایمان والوں کو وہاں سے نکال لیا جائے گا اور سارے جہنم میں بے ایمان رہ جائیں گے، وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو کے مر جاتے تو آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا کہ اب ہمیشہ کی جہنم سے نکل جاتے اور ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاتے۔ ایک دوسری روایت ہے، فرمایا جب اللہ تعالیٰ بے ایمانوں کو جہنم میں، ایمان والوں کو جنت میں، اور باقی جتنی مخلوقات جاندار ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہے، ان سب کو خدا مٹی بنا دے، مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی میں مٹی بنا کے چھوڑ دیں گے، ان کے لیے جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے۔ تو کیا کہیں گے جب دیکھیں گے صاحب ایمان والے تو جنت میں چلے گئے اور ہم بے ایمان جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اور باقی مخلوقات اللہ نے اسے مٹی بنا کے ختم کر دیا ہے، تو وہ کہیں گے
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. سب کو یاد ہے نا کیا ہے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. الکافر میں جو الف لام ہے علماء نے فرمایا استغراق کا ہے. اب میں استغراق کا بولا تو آپ سے مانا استغراق کس چڑیا کا نام ہے؟ استغراق کیسے کہتے ہیں؟ استغراق کے معنی موٹے موٹے معنی یعنی سارے اس میں آ گئے، کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی اسے نکلا ہوا نہیں ہے. جتنے بھی ایمان دنیا میں مرے کفر اور شرک اور نفاق کی حالت میں وہ سب یہ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں انسان ہی نہ ہوتے، کوئی جانور ہو کے مرتے تو آج ہم بھی جہنم سے بچ کر مٹی ہو جاتے. اللہ معاف فرمائے آج ایمان والے کو ایمان کی قیمت کا احساس نہیں ہے. تبلیغ سے کہتے احساس کرو، ایمان کی قیمت کو پہچانو. یوں سوچو کہ میں جو ہوں ایمان کی وجہ سے ہو، ایمان نہیں ہے تو میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی قیمت نہیں. تبلیغ کی محنت اس کا ایک مقصد ایمان والا ایمان کی قیمت کو پہچانے اور اس کا استحضار رکھے اور ایمان پر آنچ آنے نہ دے، ایمان میں کمزوری آنے نہ دے. اس لیے کہ ایمان ہی آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کیا جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اب آخری بول میرا لا الہ الا اللہ ہو، محنت کرنی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ جو چاہے کرو اور آخری بول کلمہ ہو جائے، ہوگا ایسا؟ میں کارگزاری سناتا ہوں، ذرا دلچسپی بھی ہو جائے گی. اب ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے. برسبن ایک شہر ہے، اس میں ایک مسجد میں مصری عالم تھے امام. ہم نے عربی میں بات کی ان سے تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہندوستان سے بھی لوگ ماشاءاللہ آتے عربی بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی ناشتے میں دعوت ہے. ہم نے کہا امام صاحب اور مولوی صاحب مصری عالم دعوت کرے چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم نے فوراً قبول کر لیا. عالم دعوت کرے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں مولوی کھلاتا نہیں کھاتا ہے. مولوی کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے، کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے. اللہ کے کرم میں مولوی بھی کھلانے لگتے ہیں. ہم ساؤتھ افریقہ گئے تھے، وہاں ایک گھر میں ٹھہرے جس میں 10-12 بڑے بڑے کمرے، بیڈ روم، شاندار دسترخوان، ایک ایک لقمہ کھاؤ بھی تو پیٹ بھر جائے، اتنے ایٹمز. میں نے بعد میں پوچھا بھی کس کا مکان ہے؟ کھا رہے ہیں ٹھہرے ہوئے لیکن مالک مکان کا تعارف نہیں ہے، صاحب خانہ کون ہے؟ تو 2 نوجوان آئے. نوجوان کا تو 40-50 سال کی عمر ہے. تو کہا یہ دونوں کا گھر ہے، یہ احمد ہے یہ محمد ہے، اور دونوں مولوی ہیں. کیا ہے؟ مولوی ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کو بھی بہت بڑا مالدار کا گھر ہوگا، لیکن وہ 2 مولویوں کا گھر ہے اور مولوی کھلا رہا ہے، کھا رہا ہے. تو ہم نے دعوت قبول کر لی. گھر گئے تو شاندار دعوت، عرب ہوتے ہیں، کھلائے شاندار دعوت. کھا کے بیٹھے ہوئے تھے صوفوں پر. تو اتنے میں ایک طوطا ان کے گھر میں تھا. طوطا وہ ہندوستان کا چھوٹا موٹا طوطا نہیں، وہ عرب کا طوطا موٹا. اور عربی میں طوطے کو ببغا کہتے ہیں. ببغا بولو کیا؟ ببغا بولنا بھی مشکل ہے، منہ بھر جاتا ہے. ببغا. تو آ کے ان کے کندھے پہ بیٹھا. انہوں نے اس طوطے کو کچھ باتیں سکھائی تھی. طوطا جلدی سیکھ بھی لیتا ہے باتیں. تو انہوں نے کہا یا ببغا جا ضیوف من الہند سلم علیہم وقل لا الہ الا اللہ. مٹھو میاں ہندوستان سے مہمان آئے ہیں، ان کو سلام کرو اور کلمہ سناؤ. اسے سلام بھی کیا، کلمہ بھی سنایا. جیسا وہ طوطا بولتا ہے پھر کلمہ تو کلمہ بھی سنایا، سلام بھی کیا. اب ہم کو کوئی راستہ نکالنا تھا ان سے بات کرنے کے لیے. نہیں،
دائی جو ہے کوئی راستہ نکالنا چاہتا ہے تاکہ ہم کو بات کا موقع ملے. چنانچہ میں نے کہا ماشاء اللہ انت علمت ببغاءک ماشاء اللہ وهو يرحب الضيوف ويقرأ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ آپ نے تو طوطے پر بڑی محنت کی ہے کہ مہمانوں کا وہ ماشاءاللہ ویلکم بھی کرتا ہے اور مہمانوں کو کلمہ بھی سناتا ہے. بہت اچھی بات. اللہ اکبر. پھر میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ طوطا تو کلمہ سنا رہا ہے. وَلَوْ جَاءَ الْقِطُّ أَوِ الْكَلْبُ وَيَأْخُذُ حُلْقُومَ هَذَا الْبَبْغَاءُ هَلْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي ذَاكَ الْوَقْتِ. میں نے کہا کہ اگر بلی یا کتا اگر اس کے گلے پہ آگے جھپٹا مارے اس کو کلمہ پڑے گا. یہ وہ سمجھ گئے بھی کیا کہنا چاہ رہا. انہوں نے کہا یا شیخ کیف یقول لا الہ الا فی هذا الوقت ویقول صوته ان الطبیعی ٹی 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 ثم یموت. اپنی جو فطری آواز نکالے گا اور ٹی ٹی کر کے مر جائے گا. اس لیے کہ اس کا کلمہ اندر نہیں ہے زبان پر ہے. لہذا وہ موت پر کلمہ نہیں پڑھے گا. موت پر کلمہ وہ پڑھتا ہے جس کے دل میں کلمہ اترا ہوا ہے. آج زبانوں پہ کلمہ ہے اندر اترنا. ہم مسلمان ایمان میں داخل ہے ایمان ہمارے اندر داخل ہو جائے. تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ ہم ایمان میں داخل ہوئے ہیں ایمان ہمارے اندر آ جائے تو پھر مسلمان بدل جائے گا. نماز نہیں چھوٹے گی, روزہ نہیں چھوٹے گا, حج نہیں چھوٹے گا, زکوٰۃ نہیں چھوٹے گی, جھوٹ نہیں بولے گا, ظلم نہیں کرے گا, بیوہ یتیموں کا مال نہیں کھائے گا, رشوت نہیں دے گا, سودی کاروبار نہیں کرے گا, لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرے گا, خلوت و جلوت میں الگ نہیں ہوگا, امیری غریبی میں فرق نہیں کرے گا, ہر حال میں مسلمان رہے گا. اندر جب ایمان اترتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میرا اللہ وہ ہے جس پر میں ایمان لایا ہوا ہوں, اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. علیم بذات الصدور ہے, میرے دل کے حالات سے واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے. تو اگر میرے دوستوں اور بھائیوں لمبی چوڑی بات مجھے کرنی نہیں ہے. کل سے ماشاءاللہ آپ لوگ مستقل مختلف مجلسوں میں ماشاءاللہ پوری دین کی بات, دعوت کا کام, اس کا نہج کیا کرنا, مقامی کام کیا کرنا, یہ ساری باتیں تفصیل سے سن چکے ہیں. مجھے صرف اس وقت اتنا کرنا ہے کہ دعوت کے کام کو اہمیت دیں, ضرورت سمجھیں. یہ نہیں کہ صاحب چند لوگ ہیں تبلیغ والے ان کا کام ہے, ہم تو دنیا والے ہیں. مسلمان دنیا والا نہیں ہوتا ہے. مسلمان دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا میں رہ کر آخرت بناتا ہے. تو میں نے جو حدیث قرآن کی آیت پڑھی اس میں کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارو, آخرت بنائیں گے, اس سے پہلے دنیا میں مزیدار زندگی دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. فَلَنُحْيِيَنَّهُ تاکید کے ساتھ ہے, ہم ضرور بھی ضرور اس کو زندگی مزیدار زندگی دیں گے, مثالی زندگی دیں گے, خوشیوں والی زندگی دیں گے, چین و سکون والی زندگی دیں گے, محبت الفت والی زندگی دیں گے, برکت والی صحت والی زندگی دیں گے. یہ دو باتیں ایمان و اعمال, ایمان اور اعمال. ایمان کامل ہو, اعمال صحیح ہو, یہ دنیا بنائیں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دنیا تو دنیا ختم ہو جائے گی, جوانی ختم ہو جائے گی, بڑھاپا آئے گا, صحت ختم ہو جائے گی, بیماریاں آئیں گی, خوشیاں ختم ہو جائیں گی, غمیاں آئیں گی, زندگی ختم ہوگی, موت آئے گی. یہ کیا زندگی ہے؟ آپ بڑا بنگلہ بنا لو 2 کروڑ 5 کروڑ کا, کتنے دن رہیں گے؟ 1000 سال, 500 سال, 200 سال. بنانے میں تو 60 سال لگ گئے, 50 سال لگ گئے, اب کتنی باقی اللہ ہی جانتے ہیں. نہیں, بناتے بناتے 60 سال گزر گئے, 50 سال گزر گئے. جاپان جا کے 5 سال کے بعد آئے,
सऊदी जाके 5 साल कमा कर आए, ऑस्ट्रेलिया के वहां 5 साल कमा कर आए, कहीं भी, और ला के माशा 2 करोड़ का बंगला बनाया। अब गुजर गए 50-60, अब कहेंगे कितना रहेंगे? बल्कि हमारे मौलाना फरमाते थे, एक आदमी बनाता है बंगला करोड़ का, 2 करोड़ का, और बंगले की फिनिशिंग बाकी रहती है, खुद फिनिश हो जाता है। होता कि नहीं होता है? बंगले की फिनिशिंग बाकी थोड़ी सी है, 15 दिन का 10 दिन का काम था, हजरत खुद फिनिश होके जाके और गोरिस्तान में सो जाते हैं। लखनऊ में कब्रिस्तान को ऐशबाग बोलते हैं। हम लखनऊ में रहे 8 साल, लखनऊ की फिजाओं में लोग कहते हैं ऐशबाग जाना है। मैंने ऐशबाग का क्या मतलब? कब्रिस्तान जाना है। अच्छे नाम रखते लोग, तो आदमी जाके सो जाता है। लोग कहते हैं क्या बदनसीब है, कमाते कमाते 50 साल गुजारे, बंगला बनाते बनाते 2 साल गुजारे, 5-10 दिन का वक्त था, बंगले की फिनिशिंग होना, खुद फिनिश होके चला गया और दूसरे मजे उड़ा रहे हैं। और हजरत फरमाते थे हमारे यहाँ फिनिशिंग भी हो जाती है और माशाअल्लाह तारीख तय होती है कि फला तारीख को हमारे बंगले की ठंडक है। ठंडक जानते? हमारे होती शिवमोगा जिले में घर बनाते ठंडक करते। मुझे समझ में आता उसी गर्मी की लिए ठंडक हो रही है, वो तो पहले से ठंडा है, लेकिन ठंडक करनी है तो बंगले की ठंडक होने वाली है। 1-2-4 दिन बाकी है, हजरत खुद ठंडे होके चले जाते हैं, सब ठंडे हो गए। अब ना आंख देख रही, ना जबान बोल रही, ना हाथ चल रहे, ना हाथ पकड़ रहे, ना पैर पर चल रहे, सब ठंडे होके चले गए। ये दुनिया है जिसके पीछे हम भागे भागे चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों कहते हैं दुनिया में रहो, बनाओ आखिरत। दुनिया दारू मल्ला दाराला व मालू मल्ला मालाला व इस्माउ लहा मल्ला अखलाला। हदीस में आता है कि दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं है। क्या मतलब है कि दुनिया में रहकर आखिर का घर नहीं बनाया, उसकी फिक्र नहीं की, तो दुनिया का घर तो छूट गया मौत से, वहां बनाया नहीं, इसलिए वहां भी नहीं मिले। दुनिया दारू मल्ला दाराला व मालू मल्ला मालाला, दुनिया उसका माल है जिसका आखिर में कोई माल नहीं है। क्या मतलब है कि दुनिया के माल से आखिर नहीं बनाया, वहां तो कुछ नहीं मिलेगा। यहां दुनिया का माल भी छोड़ के जा रहा है, कोई चीज लेके जा नहीं रहा है। अरे आदमी दुनिया से जाता क्या लेकर जाता है? हाँ, कुछ लेकर जाता है। शिमोगा में, सागर में, हमने बेंगलोर में नहीं देखा किसी कुछ ले जाते हुए। लोगों ने सब उतार लिया, घड़ी भी उतार ली, मुंह में सोने का दांत वो भी निकाल लिया। इसके क्या काम आएगा? कब्र में मिट्टी हो जाएगा, ये सोने का दांत कुछ हमारे काम आ जाएगा। तो लोग सब उतार लेते हैं, बस कपड़े भी उतारते हैं, वो भी कफन पहनाने के लिए। कफन भी दूसरे पहनाते, खुद नहीं पहनता आदमी। एक इबरत की बात सुनाता हूं, जब बात आ गई, कई साल की बात है, अखबारात में किस्सा आया था। एक आदमी का बेंगलोर से, बंबई से बेंगलोर का सफर था, रास्ते में कहीं इंतकाल ट्रेन में हो गया। चुनाचे रास्ते में उसकी लाश उतार के किसी गांव वाले के हवाले हो, मुसलमान था, तो उसके इंतकाल पर लोगों ने उसका सामान भी ले लिया, जेब के पैसे भी उतार लिए। इतने माशाल्लाह लोग रहमदिल होते हैं कि पैसे भी ले लिए और उसका एड्रेस का भी पता नहीं, लोग उतार लिए। उस बस्ती में लोगों ने कहा भी आदमी का पता नहीं है, एक इसका अता पता नहीं है, लावारिस लाश है, इसकी तदफीन और ये तजहीज के लिए पैसे की जरूरत है। मस्जिद में चंदा हुआ, छोटी सी मस्जिद थी गांव की, चंदा हुआ, उस चंदे के पैसे से तदफीन हो गई। 1 आध हफ्ते के बाद पता चला वो मरने वाला जिसके कफन दफन के लिए चंदा किया गया था, वो बंबई का करोड़पति इंसान था। करोड़पति इंसान को अपने पैसे का कफन भी नहीं मिला। ऐसा भी होता है, ये दुनिया ऐसी है जिसके पीछे लोग भागे चले जा रहे हैं। पैसा पैसा, मेरा माल माली माली माली। पर मैं तेरा माल वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना करके फाड़ दिया और खुदा की राह में खर्च करके अल्लाह की बैंक में जमा कर दिया, वो तेरा है, बाकी सब वारिसों का है। कमाया तूने है और मजे दूसरे उड़ाएंगे, हिसाब तुझे देना है। हलाल कमाया है तो हिसाब है, हराम तरीके से कमाया तो अजाब भी है। इसलिए मेरे दोस्त और भाइयों,
دنیا میں عقل مند آدمی کون ہے؟ آقا نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا کا مصداق نہ بنے، ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، حالانکہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. آپ جوان ہیں، آپ کے حساب میں 70 سال تک ایسا رہیں گے، یہ چند دن کے بعد بال سفید ہو جائے گا، آنکھوں میں چشمہ آ جائے گا، گھٹنوں میں درد آ جائے گا، تکلیف شروع ہو جائے گی، بڑھاپا، جوانی ختم ہو جائے گی. جوانی کسی کی باقی نہیں رہتی ہے. آدمی کی خواہش ہے کہ مولانا بیمار نہیں ہونا. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مولانا آج تک میں نے ایک گولی نہیں کھائی ہے. اگر اتفاق سے کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا بھی دے گا تو 2-4 دن کے بعد ضرور چلا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ایسا میں بیمار نہیں ہوتا. بیماری تو لگی ہوئی ہے، ہر آدمی بیمار ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا امی بیمار ہے، ابا بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، دعا کر دیجیے. سب بیمار ہیں، بیماریاں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. آدمی کے پاس مال کا ڈھیر ہے، دولت کا ڈھیر ہے، لیکن کھاتا کیا ہے؟ مدے جانتے ہیں؟ میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی شوگر کا مریض ہوں، مجھے بھی اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، 2 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں. 5-6 گولیاں روزانہ کھانے پڑتے ہیں، ہارٹ کی گولی، بی پی کی گولی، شوگر کی گولی. گھر والے پوچھتے، یہ نہیں پوچھتے جب سفر میں جاتے ہیں کہ میں ناشتہ کرے کہ نہیں، کھانا کھائے کہ یہ نہیں پوچھتے. ہم تو ان کو پتا ہے مولانا کو اچھا کھانا ملتا ہے، گھر سے زیادہ اچھا کھانا ملتا ہے. یہاں تو فارم کی مرغی ملتی ہے اور اللہ کے راستے میں ناٹی مرغی ملتی ہے کہ نہیں. ان کو پتا ہے اچھا کھانا ملتا ہے. یہ پوچھتے نہیں، بلکہ پوچھتے دوا کھائے کہ نہیں کھائے، گولی کھائے کہ نہیں کھائے. تو گولی ہمیشہ ساتھ میں رہنا، گولیوں ساتھ میں رہنا، مولنا نہیں. ڈاکٹر نے کہا تھا جب اسٹنٹ ڈالا، کہہ دو غذا کھاؤ نہ کھاؤ، دوا ضرور کھانی ہے. غذا آگے پیچھے کر لو لیکن گولی ضرور کھانی ہے. وہ جو ہے خون کو پتلا کرنے والی، وہ ضرور کھانی ہے. تو بیماری سے کوئی بچا ہوا نہیں. غم ہے، آج خوشی ہے کل غم ہے، کوئی نہ کوئی غم آتا رہتا ہے. بیوی کی طرف سے، بچے کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، GST، پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا. ایسی پریشانی روزانہ لگی ہوئی ہر ایک کے ساتھ. چلو بھائی یہ سب سے نجات ہو گئی، لیکن کم سے کم مولانا یہ 60-70 سال کیا زندگی ہے، کم سے کم 500 سال تو جیے تو ذرا مزہ آئے گا. لیکن آدمی اچانک چلا جاتا ہے. آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ترتیب نہیں ہے. سمجھنے کی بات ہے. آنے میں ترتیب کیا ہے؟ دادا صاحب پہلے آئیں گے، پھر ابا آئیں گے، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا. نہیں، پہلے آپ کے دادا آتا ہے کہ پوتا آتا ہے؟ کون پیدا ہوتا پہلے؟ دادا صاحب آئیں گے تو ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے. یہ ترتیب ہے آنے میں، لیکن جانے میں ترتیب نہیں ہے. دادا صاحب ماشاءاللہ اچھے ہیں، پوتے صاحب چلے جاتے ہیں. ابا بہت اچھے 70 سال کے اور بیٹا 25 سال کا چلا جاتا ہے. ابا کے کندھے پر بیٹے کا جنازہ ہے. جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ دادا پہلے تو دادا پہلے جائیں گے، پھر ابا جائیں گے، پھر بیٹا، پھر پڑپوتا، کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ جانتے کسے پہلے بلانا ہے. اس لیے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں عقل مند آدمی وہ ہے اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. موت کے بعد جو اعمال، جو افعال، جو صفات، جو اخلاق، جو عبادتیں، جو عقیدے کام دینے والے ہیں، ان کی تیاری آج کریں. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہے، عمل نہیں ہے. آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں ہے. کل حساب ہی حساب ہے، عمل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو یہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے ہر وقت اس کا استحضار کرے کہ مجھے مرنا ہے اور آخرت میں جانا ہے. 60-70 سال کی صرف دنیا کی تیاری نہیں کرنی ہے، برزخ میں، قبر میں ہزاروں سال رہنا ہے. رہنا کہ نہیں رہنا؟ کتنے سال معلوم ہے؟ قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت کا وقت معلوم نہیں ہے کتنے سال میں. 1000 میں آئے گی، 2000 میں آئے گی، 5000 میں آئے گی. اتنے سال قبر میں رہنا ہے، جس کو برزخ کا عالم کہتے ہیں.
وہاں کوئی نہیں آئے گا میرے ساتھ، نہ میری بیوی آئے گی، نہ میرے بچے آئیں گے، نہ میرے ماں باپ آئیں گے، نہ میرے دوست احباب آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا، مجھے تنہا وہ رہنا ہے۔ اس کی تیاری میرے پاس کیا ہے؟ پھر میدان محشر کا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال، 50,000 مہینے نہیں، 50,000 دن نہیں، 50,000 گھنٹے نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وہاں کی تیاری میرے پاس کیا ہے؟ 60-70 سال کے لیے تو اتنے بے چین ہیں، بے کل ہیں، اور اتھک پتک کر رہے، توگدو کر رہے، ہاتھ پیر مار رہے، لیکن وہ جو زندگی قبر کی ہے، وہ زندگی جو خیر میدان محشر کی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی جنت کی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کہتے ہیں مولانا بہت بزی ہے، مشکل ہے، بہت بزی ہے، اتنے بزی ہیں مولانا کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کھجانے کی فرصت نہیں، ٹھیک ہے، جب کھجانے کی فرصت نہیں وہاں پتا چلے گا کہ وہاں کھجانے کی فرصت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز کی فرصت نہیں ہے، جمعہ پڑھنا بھی مشکل ہے، مولانا اتنے بزی ہیں۔ کیا مسلمان ہے؟ پیدا ہوا تھا عبادت کے لیے، عبادت ہی کے لیے وقت نہیں ہے۔ کمانے میں ایسا لگ گیا، ضرورت پورا کرنے میں مقصد کو بھول گیا۔ ایک آدمی گیا حمام میں اور 2 گھنٹے بیٹھ کے آیا، وہ واپس آ کے کہتا ہے مولانا فرصت نہیں ملی۔ لوگ بولے کہ پاگل ہے، گرم پانی ہے، بالٹی ہے، لوٹا ہے، صابن ہے، اور ماشاءاللہ یہ تولیہ ہے، ساری چیزیں تھی، 2 گھنٹے حمام میں بیٹھا اور باہر آ کے کہتا فرصت نہیں ہے۔ کیسا مسلمان، دماغ خراب ہے، کیسا انسان ہے؟ ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی، اذان ہے، مؤذن ہے، امام صاحب ہیں، اوقات متعین ہے، مسجد قریب ہے، بیمار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کہتے فرصت نہیں ہے۔ ایسا مسلمان، نماز کی فرصت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو پھر دوسرا کیا کرے گا؟ تو میرے دوستوں، یہ جو ماحول تبلیغ کا ہے، اس سے آدمی کو فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، مقصد زندگی کا استحضار ہوتا ہے، جنت کا شوق، جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کا خوف ملتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی ماحول میں آتا ہے، صحبت اچھی رہتی ہے، اللہ سے مانگتا ہے، دعوت دیتا ہے، مسجد کے ماحول میں رہتا ہے، 3 دن گزارتا ہے، 40 دن گزارتا ہے، 2 مہینے گزارتا ہے، انہی باتوں کو بولتا ہے، انہی کی دعوت دیتا ہے، انہی کو سوچتا ہے، انہی کو سنتا ہے، بولنا، سننا، سوچنا سب اسی ماحول میں ہوتا ہے، تو دل کی دنیا بدلتی ہے، دل میں فکر آخرت پیدا ہوتا ہے، آدمی کو حرام سے بچنا اور حلال پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی فرما برداری بجا لانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان اتنا بنانا کہ فرض نہ چھوٹے اور حرام کا ارتکاب نہ کرے، حرام کے قریب نہیں جانا اور فرض نہیں چھوٹنا۔ نماز روزانہ فرض ہے، اہتمام سے نماز پڑھیں گے، سالانہ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، ایک ایک پائی کا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ رمضان آ گیا، روزہ شوق سے رکھیں گے، حج فرض ہے، حج پہلی فرصت میں، دنیا کے سارے کام دوسری طرف ہیں، مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، مجھے پہلی فرصت میں حج کرنا ہے، اللہ کے فرائض ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام ناجائز قرار دے دیا ہے اس سے بچیں گے، اس سے اجتناب کریں۔ حرام سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے آدمی کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے، گندگی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، گندگی کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتا، اس کی بو پسند نہیں آتی، اس طرح گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے، یہ ایمان بنتا ہے تو تب آتا ہے۔ میرے دوستوں، اس کے لیے کہتے ہیں کم سے کم 4 نیتیں کریں گے، مولانا 4 نہیں 10 کریں گے، لیکن کرنے کا نمبر آئے گا تب سوچیں گے۔ ہم 10 نہیں کرا رہے، صرف 4 نیتیں کراتے ہیں، اگر یہ 4 نیت کر لو انشاءاللہ ہماری گاڑی پٹری پر آ جائے گی، جو گاڑی پٹری پر آتی ہے منزل کو پہنچ جائے گی، جو پٹری سے ہٹ گئی ہے وہ منزل پہ کیسے پہنچے گی؟ اس لیے گاڑی کو پٹری پر لانے کے لیے ایک نیت کرو، انشاءاللہ ہم میں سے ہر ساتھی اپنے گھر میں روزانہ اپنی تعلیم کا اہتمام خود کریں گے،
مشورہ نہ کرو اس میں مسجد وار جماعت سے، آپ نے گھر والوں کے درمیان میں بیٹھ کر طے کرو ہمارے لیے کون سا وقت مناسب ہے، فجر کا کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جو وقت گھر والے سارے موجود ہوں اور آسانی کے ساتھ ہم 10-15 منٹ کی تعلیم کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف وقت کا مسئلہ ہے۔ 15 منٹ، 10 منٹ فضائل اعمال کی تعلیم، نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، رمضان کے فضائل، قرآن کی تلاوت کے فضائل، ذکر کے فضائل، صدقہ خیرات کے فضائل، اسی طرح صحابہ کرام کی مستورات، مردوں کے سب کے جو واقعات ہیں، ان کا علم کیسے تھا، ان کی محبت کیسے تھی، اللہ کی دین کے قربانی کے کیا جذبات تھے، یہ ساری چیزیں فضائل اعمال کی یہ کتابیں ہیں، اس میں موجود ہیں۔ روزانہ پڑھیں گے، دل اندر سے کہے گا ہم کو بھی ایسا بننا چاہیے، ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، فلاں کی قیمت، اسی کی تذکرے ہوتے ہیں، اعمال کی قیمت کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا اعمال کی قیمت کا جب تذکرہ سنیں گے، سنائیں گے، انشاءاللہ اعمال کی عظمت، قیمت اندر آئے گی۔ اور فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے، ایمان بنے گا عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ایمان بنے گا عمل میں سہولت پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ساتھی نیت کرے انشاءاللہ ہم میں اپنے گھر میں روزانہ انشاءاللہ جتنی دیر ہو سکے تعلیم کریں گے۔ کون کون کریں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اب اس کی سلسلے میں آپ نے سن لیا، مزید مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ ہر ساتھی 24 گھنٹے میں صرف 2.5 گھنٹے وہ گھر فرد کی ملاقات کے لیے جو ترتیب مسجدوں کی زونوں کی بنی ہوئی ہے، اس اعتبار سے 2.5 گھنٹے فارغ کریں۔ آپ کی اپنی سہولت سے مسجد اور جماعت سے مشورہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ خود آپ کو طے کرنا ہے، میرے 1.5 گھنٹے میں کب لگا سکتا ہوں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، جو آپ کا وقت خالی وقت ہے وہ وقت دے دو۔ یہ 2.5 گھنٹے اتنے اہم ہیں، اس سے ہمارے دعوت کے جتنے تقاضے سب پورے ہوتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے جو لگا لیتا ہے وہ 3 دن کی جماعت بنا لیتا ہے، چلے کی جماعت بنا لیتا ہے، اسی طرح وہ آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی کر لیتا ہے، اور گھر میں کوئی بیماری عیادت بھی ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تعزیت بھی ہو جاتی ہے، تفقد بھی ہو جاتا ہے۔ جتنے کام ہمارے دعوت کے ہیں یہ سارے کام 2.5 گھنٹے سے عمل میں آتے ہیں۔ 2.5 گھنٹہ مضبوط کر کے دیکھو، ہماری 3 دن کی جماعتیں بڑھ جائیں گی، ہمارے چلنے کی جماعتیں بڑھ جائیں گی، آنے والی جماعتوں کو خوشی ہوگی، اتنے ساتھی ماشاءاللہ ان کی نصرت ہو جائے گی، تفقد ہو جائے گا، تعزیت ہو جائے گی، تیمارداری ہو جائے گی، سارے کام ہوں گے۔ اگر 2.5 گھنٹے ہر ساتھی طے کر لے مجھے کرنا ہی ہر حال میں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے 2.5 گھنٹے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، یہ طے کر کے 2.5 گھنٹے لگاؤ، پھر دیکھو آپ کے محلے کا کام کیسے ترقی کرے گا، مسجد کا کام کیسے ترقی کرے گا، کس طرح کے نئے ساتھی ہماری مسجد اور جماعت میں جڑتے جائیں گے، نیا خون آتا چلا جائے گا اور کام بڑھتا چلا جائے گا، خود ہمارے اندر ایمان بڑھے گا۔ جب ہم دعوت دیں گے نا، دعوت کی تاثیر کیا ہے؟ ایک لمبی حدیث میں سناتا ہوں، عربوں میں، علماء میں، عربی میں لمبی حدیث ہے، موقع سنانے کا نہیں ہے، آخری جملہ ہے کہ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو لوگوں کو ایمان کی، قرآن کی دعوت دے گا، قرآنیات کی دعوت دے گا، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی دعوت دے گا اور اعمال کا نفع لوگوں کو بتائے گا، فرمایا اس اللہ تعالیٰ اس دعوت دینے والے کو ہدایت دے گا، ایمان کا نور اس کے دل میں ڈالیں گے۔ تو دعوت ہماری اپنی ضرورت ہے، بعد میں دوسروں کی ضرورت ہے۔ روزانہ دعوت دیں گے ہمارا ایمان بڑھے گا، ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان میں جلا ہے، ایمان میں قوت پیدا ہوگی۔ اس لیے روزانہ 2.5 گھنٹہ ہر ساتھی طے کرے، مجھے جس طرح میں ناشتہ کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، چائے پیتا ہوں، رات کا کھانا کھاتا ہوں، جس طرح میرے روزانہ کے کام ہیں، اس میں ایک اہم کام روزانہ 2.5 گھنٹے لگانا ہے۔ لگائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون لگا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع لگا لے گا تو ماشاءاللہ یہ جو
شیموگا ضلع کا کام ہے آسمانوں کو چھو لے گا. لوگ کہیں گے صاحب شیموگا کا کام جگہ دیکھو سارے ساتھی 2.5 گھنٹے لگا رہے اور ہر گھر کی ملاقات 15 دن میں ایک مرتبہ سارے محلے میں ملاقات ہو جاتی ہے, پھر 15 دن میں پھر مہینے میں 2 مرتبہ ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں. کتنا اچھا کام ہے شیموگا کا. تیسرا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ صاحب جو ہے مہینے میں آپ کے ہاں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ کبھی 5 بھی ہو جاتے ہیں, 4 تو ہم تو سے ہوتے ہیں. تو 4 ہفتوں میں 1 ہفتہ طے کرو, پورا ہفتہ نہیں 7 دن کا, ہفتے کے 3 دن. 4 مہینے کے 4 ہفتوں میں 1 ہفتہ, اس ہفتے کے صرف 3 دن طے کرو کہ مجھے فلاں ہفتے میں 3 دن اپنی جماعت بنا کے لے جانا ہے. 2 ساتھی مل جائیں, محنت کریں 27 دن اور 3 دن اپنی جماعت بنا کے مشورے سے جو رخ طے ہو جائے لے جائیں. ساتھیوں پر بھی محنت ہو, علاقے میں بھی محنت ہو, اس میں کچھ پرانے بھی ہو, کچھ نئے بھی ہو, کچھ خواص بھی ہو, کچھ عوام بھی ہو, کچھ جوان بھی, کچھ بزرگ حضرات بھی ہو. مضبوط جماعت بنا کے لے جائیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں لے جا کر 3 دن جم کر محنت کریں. جانے سے پہلے ان کی روانگی کی پوری بات کریں گے, واپسی کے بعد ان کی واپسی کی بات کریں گے, اور اس طرح جماعت اچھا وقت گزار کر آئے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ہماری کوئی بستی, کوئی زون, کسی زون کی کوئی بستی, کسی بستی کا کوئی گھر نہیں بچے گا جہاں پر دعوت کا ماحول قائم نہ ہو جائے, جہاں سے جماعتیں نہ بڑھیں. اس لیے یہ مجمع طے کرے ہم کو انشاءاللہ ہر مہینہ اہتمام سے 3 دن لگانا ہے. ٹھیک ہے, میں 3 بار بول رہا ہوں تاکید کے لیے, لگانا ہے. یہ مجمع طے کرے کہ 3 دن ہم کو لگانا, کریں گے انشاءاللہ. کون 3 دن لگائیں گے؟ کیا پیارا مجمع ہے, کوئی بھی ہاتھ نہیں چھوڑ رہا, سب اٹھا کے بول. اللہ سب کو قبول فرمائے, اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. آخری بات بتا دیں, آخری جو نیت کرنی ہے وہ کیا ہے. سال میں آپ کے ہاں 15 مہینے ہوتے ہیں کہ 13 مہینے؟ اچھا 12 ہوتے ہیں کیا؟ بنگلور میں 12 ہوتے ہیں, یہاں بھی 12 ہوتے ہیں. تو 12 مہینوں میں کوئی مہینہ طے کرو جس میں 40 دن, 1 مہینہ اور دوسرے مہینے کے 10 دن, 40 دن سال میں کوئی مہینہ طے کر کے اپنا چلہ طے کرنا. 3 دن جانے والوں کی بھی تشکیل کرتے رہنا, 11 مہینے جو 3 دن ہمارے ساتھ گئے ان کی بھی تشکیل کرنا. بھئی ہم فلاں مہینے میں ہم چلے میں جائیں گے. اگر اللہ کسی کو توفیق ہے 4 مہینے تو 4 مہینے میں جاؤ. جتنا گوڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوگا نا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا شکر نہیں, گوڑ ہی ڈال کے چائے پیتے ہیں اس لیے کہ شوگر ہے. تو لہذا آپ جتنا زیادہ لگائیں گے کوئی منع نہیں ہے. لہذا آپ طے کرو کہ مجھے 4 مہینے یا چلہ آخری درجے میں ہر سال کا لگانا ہے اور اپنا مہینہ طے کر کے 11 مہینے اپنی جماعت بنانی ہے. انشاءاللہ اگر ہم نے اپنا مہینہ طے کر لیا اور ساتھیوں سے کہنے لگے کہ فلاں مہینے میں میرا چلہ ہے, فلاں مہینے میں میرا چلہ ہے, میں بھی جا رہا ہوں تم بھی چلو, میں بھی جا رہا ہوں تم بھی چلو, بولو جماعت نہیں بنے گی. 10-11 مہینے میں جماعت نہیں بنے گی ہماری, چلے کی آسانی سے بنے گی, اچھی جماعت بنے گی. ایک آدھ حافظ عالم صاحب کی بھی تشکیل کرو, پرانوں کو بھی ساتھ لو, نئیوں کو ساتھ لو, مسجد کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی ساتھ لو. مضبوط جماعت بنا کے چلے کی مشورہ کر کے جہاں طے ہو جائے مشورے والوں طے کریں وہاں جا کے خوب جم کر کام کریں. روانگی سے پہلے روانگی کی پکی 2-3 مجلسیں ہونا چاہیے, واپسی پر کارگزاری ہونا چاہیے اور اچھی محنت کرنا چاہیے. مسجد کے ماحول میں رہتے ہوئے اور تعلیم کے ساتھ, مشوروں کے ساتھ, گشتوں کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, دعوت کے ساتھ, انفرادی اجتماعی دعوت کے ساتھ اگر ہم مضبوط چلہ لگا کر آئیں گے تو پورے علاقے میں ایک بیداری آئے گی, ایک سرسبزی آئے گی, ایک دین کی لہر اٹھے گی اور ہر جگہ مسجدیں آباد ہوتی چلی جائے گی اور بے دینی بھاگ جائے گی. شیطان کہے گا بھئی آ گئے رحمان کے دعوت دینے والے, اب ہمارا کام یہاں نہیں ہے, بھاگو یہاں سے. جیسے اذان پر شیطان بھاگتا ہے اس طرح دعوت دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں نیت کریں, ارادے کریں, انشاءاللہ سال میں ہمارا چلہ باقی نہیں رہے گا. خاص طور سے 2025 چل رہا ہے. اب 2025 میں جن کا وقت لگ گیا ہے لگ گیا, ٹھیک ہے. جن کا نہیں لگا میں نہیں پوچھتا کس کا نہیں لگا, نہیں جس کا نہیں لگا وہ خود جانتا ہے میرا نہیں لگا ہے. اس لیے
2025 ختم ہونے سے پہلے 2026 آنے سے پہلے ہم طے کریں انشاءاللہ میرا چلہ لگ جائے گا. لگائیں گے انشاءاللہ؟ لگائیں گے. کون کون لگائیں گے؟ اوہو کسی کا نہیں لگا دیتا ہے. لگ گیا ٹھیک ہے، نہیں لگا ہے طے کرو انشاءاللہ 2026 آنے سے پہلے اور 2025 ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنا چلہ لگائیں گے. اللہ توفیق دے. 4 مہینے لگاؤ. اور ماشاءاللہ صبح میں ایک بڑا مجمع کھڑا ہوا. اس نے کہا مولانا آپ نے تشکیل کی ہماری ترغیب دے کر کہ بیرون جانے کے لیے 4 مہینے 4 مہینے بھی 4 مہینے کی تیاری کے ساتھ 4 مہینے ملکوں میں جائیں. جنہوں نے 4 مہینے بیرون جانے کا ارادہ کیا وہ صرف ہاتھ اٹھاؤ. جنہوں نے صبح میں ارادہ کیا یا اب بھی جن کا ارادہ ہے 4 مہینے. بیرون میں شیسنا تمہارا ماشاءاللہ بہت تھے نا. اتنے تھے کہ اور دیکھو اور یہ مطلب کھڑا کرو کون بیرون جانے والے 4 مہینے کی تیاری کریں گے پھر بیرون جائیں گے. بیلگام ضلع سے تقریباً 30 جماعتیں بیرون کی تیار ہیں. اتنی 4 مہینے میں 30 جماعتوں کا انہوں نے عزائم کیے. ہر تعلقے کے 2-3 جماعتیں ہیں. ان کے 10 تعلقے ہیں. شہر کے 10 یا 12 ان کے حلقے ہیں. تو لہذا اس طرح 30 جماعتوں کے انہوں نے عزائم کے ارادے کیے. ایک جماعت گئی تھی بنگلور سے بیرون کی تشکیل کرنے والوں کی. ماشاءاللہ وہ کارگزاری لے کر آئے. انشاءاللہ آپ کے ہاں بھی ہماری بنگلور کی سلطان شاہ کی جماعت بیرون کی تشکیل والی آئے گی تو استقبال کریں گے. نقل مولانا بھیجو نقل ایسا تو نہیں بولے گا نا. تو انشاءاللہ وہ جماعت آئے گی اور جتنے لوگوں نے ارادہ کیا وہ سب جمع ہو. ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ترتیب بنائیں کس کا کیا خرچ ہے کون کب جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ شیبوں کا ضلع بھی کسی سے کم نہیں ہے. بیلگام کے برابر چلتا ہے. اس لیے آپ کے ہاں سے بھی جماعتیں جا سکتی ہیں. اتنی استعداد اللہ نے رکھی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور 2 باتیں ہیں مختصر سی کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو ہم بڑے لوگ ہیں ہم جماعتوں میں جاتے ہیں. مستورات ہیں وہ بھی جماعتوں میں جاتی ہیں. لیکن جو ہمارے بچے ہیں بچے 3 سال سے لے کر 14-15 سال تک وہ جماعتوں میں نہیں جاتے ہیں. اور مدرسوں میں بھی آنے والے بچے 2-1% ہوتے ہیں. باقی سارے بچے اسکول جاتے ہیں کانوینٹ جاتے ہیں عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کے لیے دینی تعلیم کا کوئی نظام ہمارے پاس نہیں ہے. ان کو دین دینے کا اس کے لیے آسان ہمارے پاس کیا راستہ ہے وہ مکاتب کا راستہ ہے کہ ہمارے بچے مکتب میں جائیں. 2-4 سال مکتب میں جائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آنے والے جو خطرات ہیں مستقبل اور فیوچر میں ان سارے خطرات سے ہمارے بچوں کی حفاظت ہوگی. ورنہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا تعلیم کا نظام ایسا بنا دیا گیا ہے وہ بھی جبری لازمی. جس کو بچہ پڑھ لے اگر اس کو مکتب کا نظام کا مکتب کی تعلیم نہ ملے تو ہمارے بچے آئندہ ایمان سے دور ہونے کا خطرہ ہے. اسلام و ایمان سے قرآن سے دور ہونے کے خطرات ہیں. ہم مسلمان مر جائیں ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہو جائے تو پھر میرے دوستو ہم کو مزہ جنت میں کیسے آئے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی فرماتے آگ سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے خود بھی دین سیکھو عمل کرو اپنے آل اولاد کو بھی دین سکھاؤ عمل کراؤ. کوئی دوسرا راستہ نہیں. خود دین سیکھنا بچوں کو دین سکھانا خود بھی عمل کرنا ان کو بھی عمل کرانا یہ ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے کوشش کریں کہ مکتب جہاں موجود ہے اس کو مضبوط کریں جہاں نہیں ہے اس کو وجود میں لانے کی فکر کریں اس کے مشورے کریں. کوئی بھی مسجد ایسی نہ ہو جس کے جتنے اطراف میں جتنے گھر ہیں اس گھر میں جتنے بچے ہیں وہ سب ہمارے مکتب میں آ رہے ہوں. مکتب کے نظام سے جڑے ہوئے ہوں. بس روزانہ گھنٹہ سوا گھنٹے کی بات ہوتی ہے. باقی سب اسکول جاؤ کالج جاؤ مسئلہ نہیں ہے لیکن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا بچہ مکتب میں ضرور آئے. کریں گے انشاءاللہ. اس کی فکر کریں.
یہ نہ کہ صاحب یہ ہماری جماعت کا کام نہیں ہے، ہماری جماعت والوں کا کام نہیں ہے، یہ بات سلطان شاہ سے چلائی جا رہی ہے۔ فاروق بھائی ہر وقت اس کا فکر مند ہے، ہر جگہ جاتے اس کی فکر۔ ابھی ہم 2 ہفتے پہلے بنگلہ دیش میں تھے، علماء کا جوڑ، خواص کا جوڑ، پرانوں کا جوڑ تھا۔ فاروق بھائی اور مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ میرا بھی طے ہوا تھا۔ فاروق بھائی نے وہاں بھی مکتب کی بات چلائی، وہاں مدرسے بہت ہیں لیکن مکتب کا نظام جیسا ہونا چاہیے ویسا وہاں بھی نہیں ہے۔ کروڑوں بچے اسکولوں کالج میں پڑھ رہے ہیں لیکن مکتب کا نظام ان کا صحیح نہیں ہے، اس لیے وہاں بھی بات چلائی، علماء میں بھی، خواص میں بھی، اور وہاں کے پرانے ساتھیوں میں بھی۔ اس لیے میرے دوستوں، مکتب کے بغیر ہمارے بچوں کا ایمان اور اسلام قرآن محفوظ ہونا بہت مشکل ہے، اس کی فکر کر۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری جو بات ہے، ہماری مستورات کو بھی کام میں جوڑیں، اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے۔ اسی طرح ہفتے میں ایک مرتبہ اجتماعی تعلیم ہوتی ہے محلوں میں، وہاں اپنی مستورات کو بھیجیں۔ جن گھروں میں ہوتی اجتماعی تعلیم، وہ گھر والے استقبال کریں، آنے والی بہنوں کا استقبال کریں، خوشی کا اظہار کریں، آنے والوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آنے سے کوئی خوشی ہو رہی ہے۔ اس انداز سے گھر کی تعلیم، اجتماعی تعلیم کا اہتمام ہو، اور ہماری مستورات جہاں جا سکتی ہیں وہ جائیں۔ جتنا ایریا ہمارا ہے، ایک مسجد میں کئی ماشاءاللہ محلوں میں تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم میں شرکت کریں، اور ہفتے واری جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے مردوں کا، اس میں شریک ہوں۔ ہفتے واری جہاں ماشاءاللہ اجتماعی اجتماع ہوتا ہے، اتوار کے دن، جمعے کے دن، جو بھی آپ کا دن ہے اس میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ اتنے کام کرتے رہیں گے، اور اللہ کے لیے کریں، کسی کے لیے نہیں، واہ واہ کروانے کے لیے، قرآن کہلوانے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، نام مال و مقام کے لیے کوئی غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا، آخرت میری بن جائے۔ دیکھو انشاءاللہ آدمی ترقی کرتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، لوگ کہیں گے صاحب یہ آدمی مخلص ہے، اللہ اس سے کام لے رہے۔ المخلصون هم مصابیح الہدی، مخلصین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے۔ کس کا چراغ ہے؟ ہدایت کا چراغ۔ مخلص جو ہوتا ہے اللہ اس سے کام لیتے ہیں، اور جو اخلاص سے خالی ہوتا ہے، کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کے مال پر نگاہ ہے یا اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، ایسوں سے اللہ کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمارے اس جوڑ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اور اس میں عزائم ارادی کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب کو اللہ اپنے قدرت سے پورا فرمائے، اور ہماری جانوں کو، مالوں کو، صلاحیتوں کو، علم کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اور کوئی بات نہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ نقد جانے والے بھی اس میں کچھ ساتھی ہیں، جماعتیں ہیں، وہ حضرات اگر درمیان میں ہے تو اٹھ کر ہی ادھر آ جائے، میرے سیدھے ہاتھ پر آ جائے۔ درمیان میں ہے تو اٹھ کر ادھر آ جائے، دعا کر لیں، آ جاؤ۔ اگر کسی کا ارادہ ہو رہا پہلے سے نہیں تھا وہ بھی آ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، نقد ارادہ کر لینا بھی گناہ نہیں ہے اور اچھی بات ہے۔ آ جاؤ، ماشاءاللہ، آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ۔ باہر کے لوگ بھی آ جائیں، بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے دعا کریں۔ کیا نام ہے؟ آ جاؤ بھی، بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ۔ ابھی دعا ختم ہو گئی پر ابھی اثر کو وہاں سے کہتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اب دعا سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے، مومن کی طاقت ہے۔ جہاں ساری مادی طاقتیں جواب دے کے فیل ہو جاتی ہیں، وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعوت کے ساتھ دعا کی طاقت دی ہے، دعا کی نعمت اور طاقت دی ہے۔ جو مسئلے اسباب سے حل نہیں ہوتے وہ دعاؤں سے حل ہو جاتے ہیں۔ دعا مانگنے والا اللہ کو پسند ہے، نہ مانگنے والا اللہ کو ناپسند ہے۔
جس کے لیے دعاؤں کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے. مقبول چار طرح سے ہوتی ہے. جو مانگا فوراً مل جاتا ہے. دوسرا جو مانگا ملتا ہے دیر سے ملتا ہے. تیسرا جو مانگا وہ نہیں ملتا کچھ اور ملتا ہے. یہ بھی قبول ہے. کبھی کبھی کچھ نہیں ملا لیکن اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. ان چاروں شکلوں سے کوئی دعا دنیا میں قبول ہوتی نظر نہیں آئی، آخرت میں محفوظ ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کے کہتے ہیں میں نے کہا تھا ادعونی استجب لکم، مانگو قبول کروں گا. مانگا تھا، بندہ کہے گا مانگا تھا. قبول ہوگی؟ کہا قبول ہوگی. کچھ نہیں بھی نہیں ہوگی. اللہ کہیں گے جو قبول ہوگی تو جانتا ہے، جو قبول نہیں ہوگی اس کے بارے میں دیکھ. یہ مانگا تھا اس کے بدلے میں یہ نعمت ہے، یہ مانگا تھا اس کے بدلے میں یہ نعمت ہے. ہر دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں نعمتیں دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعا یہی قبول ہوتی، کتنا اچھا تھا. دعا حاجت کی پورا کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور حاجت خود ایک عبادت ہے. الدعا هو العبادہ، الدعا مخ العبادہ. دعا خود عبادت ہے بلکہ عبادت کی جان اور مغز و کریم ہے. اس لیے دعا الحمدللہ آج بھی مسلمان کے دل میں دعا کی عظمت ہے. صبح میں اتنا مجمع نہیں تھا، اب آیا ہے، دعا کے لیے بھی آ گیا ہے. صبح میں ذرا مجاہدہ تھا، نہیں آیا. اب ماشاءاللہ دعا کے عنوان پر بھی لوگ آ جاتے ہیں. اچھی بات ہے. دعا کی عظمت دلوں میں ہونا چاہیے. اللہ سے تعلق کی بات ہے کہ دعا اللہ سے لینے کا نام ہے، سوال بندوں سے مانگنے کا نام ہے. سوال ذلت کی چیز ہے اور دعا عزت کی چیز ہے. لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء. اللہ کے ہاں دعاؤں کا بڑا اکرام ہوتا ہے. دعا سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے. صبح میں ایک ساتھی کارگزاری کے درمیان اللہ کو پیارے ہو گئے. سمیع اللہ ان کا نام سنا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. اور کوئی ساتھی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کے لیے دعا کریں. جنہوں نے ایک جگہ دی ہے، اس کا انتظام کیا ہے، گاؤں والے بستی والے سب کے لیے دعا کریں. ہم سب محتاج ہیں اور اللہ کی ذات صمد ہے، دینے والی ہے، غنی ہے. مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں. جو مانگے اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. جیسے مصلحت ہوتی ہے، جیسے حکمت ہوتی ہے، اللہ ضرور دیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. کیا بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد أبدا أبدا. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإن تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواسينا.
واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مذلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك يا رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب إليها من قول وعمل اے اللہ ہم تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہیں اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہیں اقراری مجرم ہیں پاپی و گنہگار ہیں اے اللہ ہم سب تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ساری امت کو معاف فرما دے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری مغفرت فرما زندوں کی مغفرت فرما اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما موجودین کی مغفرت فرما ہم زندوں میں اسباب میں مغفرت کو زندہ فرما ساری امت کی مغفرت فرما دے ساری امت کی مغفرت فرما دے امت میں مغفرت کے اسباب پیدا فرما دے اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ سارے عالم کے انسانوں پر رحم فرما سارے عالم میں کے مسلمانوں پہ رحم فرما مظلومین کی حمایت و مدد فرما ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن کے حق میں توبہ ہدایت نہیں ہے ایسے بد نصیب گندے انسانوں سے اپنے زمین کو پاک فرما عام انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ سارے تیرے ہی بندے ہیں اے اللہ تیرے نبی آدم کے اولاد ہیں اے اللہ تیرے نبی محمد علیہ وسلم کی امت ہیں اے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما ایمان کے ہواؤں کے چلانے کے فیصلے فرما اے اللہ باطل کے ختم ہونے کے فیصلے فرما حق کا بول بالا فرما حق کی اس محنت میں تو نے ہمیں اپنے کرم سے لگایا ہے موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرما اخلاص نصیب فرما استخلاص نصیب فرما استقامت نصیب فرما اے اللہ موت تک اس میں آگے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما کسی گناہ ناکردنی بے ادبی کی وجہ سے اس عظیم دولت و محنت سے محروم نہ فرما اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنے نبی کا تعلق اطاعت و محبت کا تعلق نصیب فرما سنت کا شوق نصیب فرما بدعات خرافات منکرات کی ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما اے اللہ ہماری دنیا کے مسائل کو بھی حل فرما آخرت کی منزلوں کو بھی آسان فرما اے اللہ جو بیمار ہیں تو صحت عطا فرما صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ ہم بیمار ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے عورتیں بچے بیمار ہیں بڑے چھوٹے بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت عطا فرما اے اللہ جو ساتھی ہم بیمار ہو کے ہاسپٹل چلے گئے ہیں ان کو بھی صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت
مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے بندے تیرے اے اللہ دین کی محنت میں لگ کر آج ان کا انتقال ہوا، جن کا نام تو جانتا ہے سمیع اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، ایمانی موت نصیب فرما۔ اے اللہ بے ایمانی کی سوء خاتمہ والی موت سے ہماری حفاظت فرما، کلمے والی زندگی، ایمانی زندگی، کلمہ والی موت، ایمانی موت اور کلمے والا ایمانی حشر نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ دنیا ہی کماتے اور ساری ہی صلاحیت دنیا ہی پر لگاتے غفلت کی زندگی گزار کر افسوس کے ساتھ مر جانے سے حفاظت فرما۔ موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا میں بھی تیرے ہی محتاج ہیں، آخرت میں ہم تیرے ہی محتاج ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ضعیف ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا کی حاجتوں کو بھی پورا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، گھروں میں، خاندانوں میں، اے اللہ نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ فرما، کسی محتاج کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے دینی کاموں میں برکت عطا فرما، ہمارے اوقات میں، وقتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ الفت محبت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ دشمنیوں سے ہماری حفاظت فرما، گھروں کے اندر محبتیں پیدا فرما، خاندانوں میں محبتیں پیدا فرما، ساتھیوں میں محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما، موت سے پہلے تیرے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری ہر مخلوق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چھوٹوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت اور عزت کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو اپنے چھوٹوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، جن کے نکاح نہ ہو سکے ان کے نکاحوں کا انتظام فرما، نکاح ہو گئے اے اللہ اولاد نہیں اولاد عطا فرما، اولاد ہے اولاد کو نیک و صالح فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیجا جیل خانوں میں مقدمات میں پھنسا دیے گئے ہیں، اے اللہ ان کو وہاں سے رہائی نصیب فرما، وہاں سے چھٹکارا نصیب فرما، صحیح سکون الفت محبت کی زندگی عطا فرما، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جوڑ کو قبول فرما، اس کے انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ پکانے کھلانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو جس نظم میں لگا ہے اے اللہ اس کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ جان لگانے والوں کو، مال لگانے والوں کو، صلاحیت لگانے والوں کو قبول فرما، اس زمین کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، زمین دینے والوں کو قبول فرما، اس بستی کے ایک فرد کو قبول فرما، اس بستی کے بچے کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں بوڑھوں کو قبول فرما، عوام و خواص کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھا اور محبت بھری خدمت ہماری اے اللہ خدمت کی ہے، ان سب کی اے اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما، حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو ارادے عزائم ہمارے دوستوں نے کیے ہیں اے اللہ ان سب کے ارادے عزائم کو قبول فرما، اس مجمع میں جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما، جس کی الجھن ہے دور فرما، اے اللہ جس کی مشکل ہے آسان فرما، جس کی حاجت ہے پوری فرما، گھریلو مسائل کو بھی حل فرما، کاروباری مسائل کو بھی حل فرما، بیماری کے مسائل کو بھی حل فرما۔ اے اللہ سارے مسائل تو ہی حل کر سکتا ہے، اے اللہ کسی کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے مسئلوں کا حل کرنے والا تو ہے، ہمارے سارے مسائل کو حل فرما، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، ہماری مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، اے اللہ اوقاف کی، زمینوں کی، اے اللہ تمام چیزوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنوں سے، اے اللہ مفسدوں کے فساد سے، ساحروں کے شہر سے، ایک ایک فرد امت کی حفاظت فرما، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔
جو مذاکرے تیری توفیق سے ہوئے ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں شہری کو توفیق عطا فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگ نہ سکے ہماری حاجتیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمیں شہری کے ہر حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب